بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ پیاس سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں کمرے میں پانی کی بوتل رکھنا بھول گیا تھا، اس لیے مجھے پانی پینے کے لیے بستر چھوڑ کر اٹھنا پڑا۔ شال لپیٹتے میں کمرے سے باہر نکلا تو مجھے عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو سمجھ آیا کہ یہ آوازیں چچا کے کمرے سے آ رہی ہیں۔ چچا کے کمرے سے آنے والی آوازوں نے مجھے چونکا کر رکھ دیا، کیونکہ یہ انتہائی عجیب و غریب قسم کی آوازیں تھیں۔ مجھے چچا کے گھر آئے یہ دوسرا ہی دن تھا اور پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میں رات کو کمرے سے نکلا تھا، لیکن جس طرح کی آوازیں میرے کانوں میں پڑی تھی، میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چچا کے کمرے سے رات کے اس پہر ایسی آوازیں کیسے آ سکتی ہیں، کیونکہ میں صرف 16 سال کا تھا، اس لیے ان آوازوں کی وجہ کو آسانی سے سمجھ نہیں سکا تھا۔ لیکن جب کچھ دیر بعد مجھے سمجھ آئی تو میرا دل بے چین سا ہونے لگا۔ مجھے کچھ شرم کا احساس بھی ہوا اور میں نے سوچا کہ میں جلدی سے کمرے میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن ایک تجسس سا دل میں بھر گیا۔ میں عمر کے جس حصے میں تھا وہاں جذبات پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے، اور بہت سی باتوں کو لے کر دل میں طرح طرح کے سوالات بھی ہوتے ہیں اور ان کے جوابات جاننے کی جستجو بھی۔ خاص کر شادی شدہ زندگی کو لے کر تو بہت سے سوال ذہن میں ہوتے ہیں۔ مرد اور عورت کا رشتہ کس طرح کا ہوتا ہوگا، میاں بیوی کمرے میں کیا کرتے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے جب ایسی آوازیں میرے کانوں میں پڑی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے کمرے میں جھانک کر دیکھوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن پھر مجھے خوف محسوس ہوا کہ اگر میں پکڑا گیا تو چچا مجھے گھر سے ہی باہر نکال دیں گے، چچی کبھی مجھے گھر میں نہیں رہنے دیں گی اور میرا شہر گھومنے کا خواب پھر ادھورا رہ جائے گا۔ ویسے ہی بڑی مشکل سے میں ابا سے لڑ جگر کر چچا کے گھر آیا تھا، اسی لیے میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے واپس جانا پڑے۔ یہی سوچ کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بس بستر پر لیٹے کروٹیں بدل رہا تھا۔ میرا دل خود بخود جذبات کی شدت سے چور ہونے لگا تھا۔ جیسے تیسے رات گزری اور جب صبح میں کمرے سے نکلا تو میری نظر چچی کے وجود پر جم کر رہ گئی۔ صبح ہی صبح وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، شاید نہا کر نکلی تھی۔ ان کے لمبے سیاہ بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر ان کی کمر بھگو رہے تھے اور ان کی سفید رنگ کی قمیض ان کے وجود کی خوبصورتی کو جھلکا رہی تھی۔ آنکھوں میں سرخی کے ڈورے تھے جو اس بات کی عکاسی کر رہے تھے کہ وہ رات بھر جاگتی رہی ہیں۔ خود بخود میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ دل میں ان کے اور چچا کے حوالے سے بہت ساری باتیں چلنے لگی تھی۔ میں والہانہ انداز میں ان کی جانب دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا چچا کتنا خوش نصیب ہے جسے عمر کے اس حصے میں بھی اتنی جوان اور خوبصورت بیوی ملی ہے۔ آج سے چند دن پہلے جب میں نے پہلی دفعہ اپنی چچی کو دیکھا تھا تو ہکا بکا رہ گیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ میری چچی ہوگی۔ دراصل میرے چچا 40 سال کے تھے جبکہ چچی ابھی کوئی 18-19 سال کی جوان لڑکی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ چچا کافی سالوں پہلے ابا سے لڑ جگر کر شہر آئے تھے اور پھر انہوں نے پلٹ کر گاؤں کی شکل نہ دیکھی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی وہ گاؤں واپس لوٹے تھے اور آ کر انہوں نے ہم لوگوں سے ملاقات کی تھی۔ جب چچا نے بتایا کہ انہوں نے شہر میں شادی کر لی ہے تو سب ہی بہت خوش ہوئے، لیکن جب چچا نے چچی سے ملوایا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ خصوصاً چچی کو ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ ہم لوگوں سے ملوا سکے، اور ابا اور ان کے درمیان صلح صفائی بھی ہو گئی تھی۔ چاچا چاچی کچھ دن ہمارے ساتھ گاؤں میں گزار کر واپس جانے لگے تو میں نے ایسے ہی شہر گھومنے کی بات کر دی، اور یہ سنتے ہی چچا نے مجھے خود شہر آنے کی دعوت دے دی تھی۔ بس پھر کیا تھا، میرے میٹرک کے امتحانات کے بعد چھٹیاں پڑتے ہی میں سیدھے شہر آ گیا تھا۔ ابا نہیں چاہتے تھے کہ مجھے شہر کی ہوا لگے، اسی لیے وہ مجھے روک رہے تھے، مگر میں نہ مانا اور شہر چلا آیا۔ مجھے شہر آ کر 2 ہی دن گزرے تھے کہ میں چچی کی خوبصورتی میں کھو سا گیا تھا۔ ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اور بات کرنا تک نہایت ہی خوبصورت تھا۔ گاؤں میں تو وہ زیادہ تر وقت عورتوں کے ساتھ ہی رہتی تھی، اس لیے ان کا اور میرا سامنا اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے مجھے احساس ہوا تھا کہ میری چچی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت ہی خاص اور خوبصورت ہے۔ اب بھی میرے لیے چچی کے وجود سے نظریں چرانا مشکل ہو گیا تھا۔ شاید چچی کو بھی میری نظروں کا احساس ہو گیا تھا۔ 1-2 دفعہ انہوں نے پلٹ کر مسکرا کر میری جانب دیکھا تھا اور میں شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گھر کا دروازہ بجا تو چچی جو ناشتہ بنا رہی تھی باورچی خانے سے پلٹ کر مجھے کہنے لگی، جاؤ تمہارے چچا آگے ہوں گے، دروازہ کھول دو۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے چچا کھڑے تھے۔
ان کے چہرے پر بہت ہی زیادہ تھکاوٹ تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ اتنی صبح صبح کہاں گئے تھے؟ میری بات سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹا میں رات سے باہر تھا، دراصل اب میری نائٹ شفٹ شروع ہو گئی ہے اور اب میں پورا 1 مہینہ رات گھر سے باہر رہوں گا، اور دیکھا جائے تو یہ اچھا بھی ہے۔ میں تھوڑی دیر سو کر اٹھوں گا تو پھر تمہیں اور تمہاری چچی کو شہر کی سیر کروانے لے جاؤں گا، اس طرح تمہاری چھٹیاں بھی ضائع نہیں ہوں گی۔ چچا کی آدھی بات تو میں نے سنی ہی نہیں تھی۔ میرا ذہن تو بس اس بات پر اٹک گیا تھا کہ رات وہ گھر پر نہیں تھے۔ اگر وہ گھر میں نہیں تھے تو پھر چچی کے ساتھ کمرے میں کون تھا؟ ان کی جذبات کی شدت سے چور آوازیں ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ انہی آوازوں کی وجہ سے تو میں ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ میں نے مشکوک نظروں سے چچی کو دیکھا جو میرے اور چچا کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ناشتے کے بعد چچا سونے کے لیے کمرے میں چلے گئے اور چاچی بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں چل پڑی۔ کافی دیر تک میں لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر میں نے چچا چاچی کے کمرے کے دروازے سے کان لگا دیے اور سننے کی کوشش کی کہ شاید پھر سے اس طرح کی کوئی آواز سنائی دے، لیکن حیرت کی بات تھی کہ اندر مکمل طور پر خاموشی تھی۔ شاید وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن دماغ میں طرح طرح کے سوال اٹھ رہے تھے اور پھر میں نے سوچا کہ شاید مجھے کوئی وہم ہوا ہوگا۔ ویسے بھی میں گہری نیند میں سے پانی پینے کے لیے اٹھا تھا، لیکن بار بار ذہن اس بات کو جھٹلا رہا تھا کہ یہ وہم نہیں ہو سکتا۔ دوپہر کے وقت چچا چاچی کمرے سے نکلے اور پھر ہم گھومنے کے لیے نکل پڑے۔ میرا سارا دھیان چچی کے اوپر ہی تھا۔ چاچی کافی شوق مزاج تھی، شاید ان کی عمر ہی ایسی تھی۔ البتہ چچا کافی سنجیدہ مزاج تھے۔ چچی میرے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ اس طرح گھوم رہی تھی کہ میں خود شرمندہ ہو رہا تھا۔ میرا تعلق گاؤں سے تھا اور وہاں عورتیں اس طرح سے کسی مرد کا ہاتھ نہیں پکڑتی تھی۔ میں 16 سال کا ہی صحیح لیکن جوان ہو رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ چچا نے بھی انہیں نہیں روکا تھا۔ سارا دن گھوم پھر کر ہم بہت تھک گئے اور پھر گھر لوٹ آئے۔ گھر آتے ہی چچا نے تیاری پکڑی اور وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے نکل گئے۔ یہاں آنے سے پہلے تک مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ چچا رات میں بھی ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں، ورنہ شاید میں کبھی اس طرح ان کے گھر نہیں آتا۔ ویسے بھی ابا نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس طرح منہ اٹھا کر چچا کے گھر رہنے کے لیے نہ جاؤں۔ چچی جوان عورت ہے، میں سارا دن ان کے ساتھ تنہا ہوں گا، یہ بات کچھ مناسب نہیں لگتی۔ لیکن یہاں تو بات بالکل ہی الٹ ہو گئی تھی۔ دن تو دن چاچی تو رات کو بھی تنہا تھی۔ میں سوچنے لگا کہ 1-2 دن میں چچا سے واپسی کی بات کروں گا اور واپس گاؤں چلا جاؤں گا۔ واقعی یہ مناسب نہیں تھا کہ میں اپنی جوان چچی کے ساتھ رات کو تنہا اس گھر میں رکتا، اور پھر جب چچا نوکری کے لیے چلے گئے تو میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ 1-2 گھنٹے گزرے تھے کہ میرا دل خود بخود مچلنے لگا۔ وہ مجھے اکسانے لگا کہ میں جا کر چچی کے کمرے کے دروازے سے کان لگاؤں اور سنوں کہ کیا آج بھی آوازیں آتی ہیں یا پھر یہ واقعی ہی میرا وہم تھا۔ کافی دیر تک میں نے اپنے قدموں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر میں جذبات سے مجبور ہو کر چاچی کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ چاچی کے کمرے سے پھر ویسے ہی آوازیں آ رہی تھی۔ میں ان کے کمرے سے کان لگائے ہی کھڑا رہا اور اندر سے آنے والی آوازوں کو سنتا رہا۔ میری عمر ہی ایسی تھی کہ یہ آوازیں بھی میرے جذبات کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ کافی دیر بعد بھی جب آوازیں آنا ختم نہ ہوئی اور میں کھڑے کھڑے تھک گیا اور کپ کپانے لگا، کیونکہ سردی بھی بہت زیادہ تھی اور اس لیے مجبوراً واپس کمرے میں چلا گیا۔ میرا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ میں نے گلاس بھر کر پانی پیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن ایسی حالت میں نیند بھی کہاں آنی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ چاچی کمرے میں کس کے ساتھ تھی، کیا وہ چچا کو دھوکہ دے رہی تھی یا پھر کمرے میں چچی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اکیلے وہ ایسا کیا کر رہی تھی؟ کیا چاچی سے چچا کی غیر موجودگی برداشت نہیں ہوتی تھی تو کیا وہ کوئی غلط کام کر رہی تھی، کچھ ایسا جس سے وہ چچا کی کمی کو پورا کر سکتی ہوں، یا پھر چچا انہیں وہ خوشی نہیں دے سکتے تھے جو وہ چاہتی تھی؟ یہ رات بھی ایسے ہی سوچوں میں گزر گئی۔ اگلی صبح چچا تھکے ہارے لوٹے اور اپنے کمرے میں جاتے ہی سو گئے۔ چاچی پھر صبح نہا کر نکلی تھی۔ ہمیں ناشتہ دینے کے بعد وہ بھی واپس کمرے میں چلی گئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہاں روزانہ یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ مجھے تو اب اپنے چچا سے ہمدردی ہو رہی تھی جو ساری رات کمانے کی غرض سے باہر رہتے تھے اور ان کی جوان بیوی نہ جانے ان کے پیچھے کیا کرتی تھی۔ چچا کی اب مہینے بھر کی نائٹ شفٹ تھی تو کیا ہر رات ایسا ہی ہونے والا تھا؟ اور پھر میں نے چاچی پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی۔ ان کی حرکتیں کافی مشکوک سے نظر آتی تھی۔ دن کے وقت وہ اکثر اسٹور روم میں جا کر لاک ہو جاتی تھی، وہاں ان کا کیا کام تھا؟ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ وہ مجھ سے چھپ کر کچھ ایسا کرتی ہیں جو وہ بتانا نہیں چاہتی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ میں اسٹور روم میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا ہے، لیکن جب میں اسٹور کے دروازے پر پہنچا تو وہاں لگا تالا مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے اسٹور روم کی چابی تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے ناکامی ہوئی۔
اور پھر جب میں نے چچی کو اسٹور روم کی چابی نکالتے دیکھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ وہ تو ان کی کمر پر ایک گچھے میں لگی ہوئی تھی۔ چچی اسٹور روم کی چابی بالکل اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں مایوس ہو گیا تھا اور ساتھ ہی میرے دل میں مزید تجسس نے جگہ لے لی تھی کہ آخر اسٹور روم میں ایسا کیا ہے جس کی چابی کو اس قدر حفاظت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پورا ایک ہفتہ گزر گیا، نہ ہی مجھے یہ پتہ چل سکا کہ چاچی کے ساتھ رات کو کمرے میں کون ہوتا ہے اور وہ کیا کرتی ہے، نہ ہی یہ سمجھ آیا کہ اسٹور روم میں کیا ہے۔ پورے ایک ہفتے میں نے ایسی ہی آوازیں سنی تھی اور ہر رات بڑی ہی مشکل سے گزاری تھی۔ اور پھر ہفتے بھر بعد چچا کی چھٹی آئی تو حیرت کی بات ہوئی کہ اس رات چاچی کے کمرے سے کوئی آواز نہ آئی، بلکہ اس طرح خاموشی تھی جیسے وہ دونوں گہری نیند سو رہے ہوں۔ میں پوری طرح چونک گیا تھا کہ چچا کی غیر موجودگی میں تو چاچی کی جذباتوں بھری آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی تھی، تو پھر چچا کی موجودگی میں وہ کیسے اتنی آرام سے سو سکتی ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ چچی چچا کے پیچھے کچھ غلط کر رہی ہیں، شاید اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے یا پھر کوئی اور بات ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ چچا کو اس بارے میں آگاہ کروں اور انہیں بتاؤں کہ ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر میری ہمت نہ ہوئی۔ اگر چچا مجھ سے کوئی ثبوت مانگتے تو میں انہیں کیا ثبوت پیش کرتا۔ چاچی تو بڑی ہی چلاک تھی، اس نے نہ جانے کیسے چچا کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ شاید یہ اس کی جوانی اور حسن تھا کہ چچا اس پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ چچا کو کچھ بھی بتانے سے پہلے میرے لیے خود پوری سچائی جاننا ضروری تھا، اور یہی سچ جاننے کے لیے میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کسی بہانے سے چچی کے بستر کے نیچے چھپ جاؤں گا اور پھر دیکھوں گا کہ وہ رات بھر کیا کرتی ہیں۔ اور پھر مجھے موقع مل گیا۔ جب چچا نائٹ شفٹ کے لیے جانے لگے تو چچی انہیں الوداع کرنے کے لیے دروازے تک گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب میں چپکے سے چچی کے کمرے میں داخل ہوا اور ان کے بستر کے نیچے چھپ کر لیٹ گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری یہ حرکت مجھ پر کتنی بھاری پڑے گی۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس رات میری جوان اور حسین چچی میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اس نے تو میری جان ہی نکال کر رکھ دی تھی۔ چچا کو چھوڑ کر چاچی کمرے میں آئی تو اس نے اندر سے دروازہ لگا لیا اور پھر واش روم میں جا کر لباس تبدیل کر کر واپس لوٹی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ چچی کا لباس واقعی ہوش اڑا دینے والا تھا۔ مگر چچا کی غیر موجودگی میں چچی نے ایسا لباس کیوں پہنا تھا؟ میں سانس روکے بستر کے نیچے لیٹا تھا، اور پھر جیسے ہی رات کا 1 بجا چاچی نے بستر کے نیچے جھانکا اور مجھے دیکھ کر مسکرا کر باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ چاچی کو میری موجودگی کا علم ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا وہ مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیں گی، لیکن میری حیرت کے انتہا نہ رہی جب چاچی نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ بستر پر بٹھا لیا اور بڑے پیار سے پوچھنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے ہکلاتے ہوئے چچی سے کہا کہ میں بس ایسے ہی یہاں آ گیا تھا۔ میری طرف دیکھ کر چاچی مسکرائی اور کہنے لگی، اپنے چچا کی غیر موجودگی میں تم ایسے ہی تو میرے کمرے میں نہیں آ سکتے، یقیناً کوئی تو بات ہوگی، سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ اور میں نے ڈر کے مارے ہکلاتے ہوئے چچی کو بتا دیا کہ میں نے ان کے کمرے سے آوازیں سنی تھی، اس لیے یہاں آ گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ رات کو آپ کے کمرے سے ایسی آوازیں کیوں آتی ہیں جبکہ چچا بھی نوکری پر جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرائیں اور کہنے لگی، اچھا تو یہ بات ہے، تمہارا تجسس تمہیں یہاں کھینچ کر لایا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ یہ کہہ کر چچی نے بڑے پیار سے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میرے دل میں گدگداہٹ کا احساس پیدا ہوا۔ میں بھی جوانی کی دہلیز پر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور ایسے لمحات میں اپنے آپ پر قابو کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ چچی نے گھڑی کی طرف نظر ڈالی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر خود ہی مجھ سے پوچھنے لگی کہ پہلے یہ بتاؤ میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ چاچی کے منہ سے ایسا سوال سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی، بتاؤ تو صحیح میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ اور پھر بے ساختہ ہی میں نے کہہ دیا کہ آپ بہت ہی حسین اور خوبصورت ہیں۔ میری بات پر چچی کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ کہنے لگی، میں بہت ہی تنہا ہوں اور اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ تمہارا چچا مجھ سے بہت مختلف ہے، اسے تو شاید میرا خیال بھی نہیں۔ میں کب تک تنہا زندگی کاٹوں گی؟ یہ کہہ کر چچی کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ میں نے بے اختیار ہی چچی کے آنسو پہنچے تو وہ میرے گلے لگ گئی۔ ابھی میں سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ کمرے کے دروازے کا لاک کھلا اور چچا اندر داخل ہوئے، لیکن جس بات نے میرے ہوش اڑا دیے وہ چچا کے پیچھے کھڑے میرے ابا تھے۔ مجھے لگا کہ میں سانس بھی نہیں لے سکوں گا۔ چچی جس حالت میں تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ چچا کو دیکھتے ہی چچی ایک دم پیچھے ہٹی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کا بھتیجا زبردستی میرے کمرے میں گھس آیا، اور دیکھیں تو صحیح کس طرح زبردستی مجھ پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ میں نے خود کو چھڑوانا چاہا تو یہ زبردستی میرے گلے لگ گیا۔ چچی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میری رہی صحیح جان بھی نکل گئی۔ چاچی مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی اور ابا نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ کہنے لگے، میری تربیت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی جو تو نے ایسی گری ہوئی حرکت کی ہے؟ میں ابا کو بتانا چاہتا تھا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی چچا بول پڑے،
کہ میں نے پرانے گلے شکوے معاف کیے، آپ لوگوں کو سینے سے لگایا، اپنی بیوی کو ملوانے گاؤں لے کر آیا، آپ کے بیٹے کو اپنے گھر میں جگہ دی، عزت سے رکھا، اور آپ نے آج مجھ سے اپنی دشمنی پوری کر لی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے ہی اپنے بیٹے کو یہ سکھا کر بھیجا ہوگا کہ میری غیر موجودگی میں وہ میری بیوی کی عزت کے ساتھ کھیلے اور ہمیں بدنام کرے۔ جب میری بیوی نے مجھے بتایا کہ آپ کا بیٹا اس پر بری نظر رکھتا ہے تو مجھے یقین نہیں آیا، اور پھر میری بیوی مجھے بار بار یہی بات کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا میری غیر موجودگی میں اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے آج آپ کو یہاں بلوایا تھا تاکہ آپ سے اس بارے میں بات کر سکوں اور آپ سے کہوں کہ اپنے بیٹے کی تربیت پر توجہ دیں۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ گھر آنے پر ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ میری بیوی کی ہر بات سچ ثابت ہو گئی۔ یہ کہہ کر چچا زمین پر بیٹھ کر رونے لگے اور ابا سے کہنے لگے کہ میں تو برباد ہو گیا، میری تو بیوی کی عزت ہی خراب کر دی ہے آپ نے۔ ابا ہاتھ جوڑ کر چچا سے معافی مانگنے لگے، لیکن چچا نے کہا کہ وہ یہ معاملہ پنچایت میں اٹھائیں گے، وہ اب چچی کو لے کر گاؤں آئیں گے اور وہیں اپنی عزت کے لیے لڑائی کریں گے۔ یہ سن کر ابا رونے لگے اور کہنے لگے کہ میری بیٹی کی شادی سر پر ہے، میں ایسی بدنامی برداشت نہیں کر سکتا۔ پنچایت میں بات جائے گی تو سارے گاؤں کو پتہ چل جائے گا، تم یہیں اس معاملے کو ختم کر دو۔ چچا نے غصے سے ابا سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میرے حصے میں جو بھی جائیداد آتی ہے آپ وہ میرے نام کر دیں۔ چچا کی بات سن کر ابا سکتے میں آ گئے، اور پھر جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگے کہ تم تو اپنی جائیداد کا حصہ لے کر شہر آئے تھے، اب کون سی جائیداد؟ چچا کہنے لگے میں وہ سب کچھ خرچ کر چکا ہوں، اب گاؤں میں جو بھی جائیداد ہے اس میں سے آدھی مجھے اور ملنی چاہیے، نہیں تو میں پنچایت بٹھا کر یہ بات رکھوں گا کہ عزت کے بدلے مجھے زمین چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے زمین مل بھی جائے گی۔ ابا بیچارے نہ صرف شرمندہ تھے بلکہ پریشان بھی تھے۔ انہوں نے حامی بھر لی اور چچا کو کہہ دیا کہ وہ زمین چچا کو دے دیں گے، جبکہ اس پر چچا کا کوئی حق بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر چچا کا چہرہ پرسکون ہو گیا تھا۔ میں نے ایک نظر چچا کا چہرہ دیکھا اور دوسری نظر اپنی چچی کو۔ میں کچھ دنوں میں شہر کی ہوا کھا کر اتنا سمجھدار تو ہو ہی گیا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کا مقصد جان گیا تھا۔ ابا نے مجھے غصے سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت گاؤں واپس چلو۔ یہ کہہ کر وہ چچا کے گھر سے باہر نکل گئے۔ میں نے چچا کی طرف دیکھا تو وہ ہنس کر کہنے لگے سالوں پرانی دشمنی آج پوری ہوئی، تمہارے باپ نے مجھے گھر سے نکالا تھا، دیکھ لو آج میں اس کے حصے کی زمینیں بھی حاصل کر چکا ہوں، نہ ہی میری بیوی کے کمرے میں کوئی آتا ہے اور نہ ہی اسٹور روم میں کچھ ہے۔ ہم نے جان بوجھ کر تمہیں اپنا شکار بنایا ہے، تمہاری عمر میں لڑکوں کو بہت ہی تجسس ہوتا ہے اور ہم نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا۔ دیکھ لو آج تمہاری ذرا سی غلطی سے ہمیں آدھی زمینیں حاصل ہونے والی ہیں۔ تمہارے ابا کو میں نے پہلے ہی یہاں بلا لیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تم تو اپنے باپ کے سامنے یوں رنگے ہاتھوں پکڑے جاؤ گے۔ تم نے تو ہمارا کام اور بھی آسان کر دیا۔ تمہاری چچی کو معلوم تھا کہ تمہارے ابا کی ٹرین رات 12 بجے آنے والی ہے، اسی لیے چچی نے سوچ سمجھ کر تمہیں اپنے جال میں پھنسایا، اور دیکھو کیسے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ چچا کی بات سن کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کی سوچ اس قدر گھٹیا ہوگی۔ کچھ زمینوں کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی بیوی کی عزت کو داؤ پر لگایا تھا۔ چچی میرے سامنے جس حلیے میں آئی تھی وہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں نے چچا سے کہا کہ ایسی زمینیں آپ کو ہی مبارک ہوں، میرے باپ نے مجھے بے حیائی نہیں سکھائی۔ یہ کہہ کر میں گھر سے باہر نکل آیا۔ میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کی نظروں میں گر گیا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اپنے باپ کو چچا کی سچائی بتانے کی کوشش کی، لیکن میرے باپ نے کچھ نہیں سنا۔ وہ کہنے لگے غلطی تمہاری ہے، جب تم جان گئے تھے کہ چچا رات کو گھر نہیں ہوتا تو پھر چچی کے ساتھ تنہا رکنے کی کیا ضرورت تھی، پہلے ہی رات گھر واپس کیوں نہ لوٹ آئے۔ اور واقعی ہی میری غلطی تھی، ہم لوگوں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا، اپنی آدھی زمینیں بھی چچا کے حوالے کر دی تھی۔ اسی لیے میں اپنی کہانی آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں تاکہ اگر آئندہ آپ کو کبھی اپنے کسی نامحرم رشتے کے ساتھ تنہائی میں رات گزارنی پڑی تو ایسی غلطی نہ کیجیے گا، زیادہ نہیں تو کم از کم اس چار دیواری سے باہر نکل آئیے گا تاکہ شیطان نہ آپ پر اور نہ ہی اس دوسرے شخص پر حاوی ہو سکے۔